غلط کہتے ہیں کہ بال برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. کیسے؟ یہ ٹھیک ہے اگر بال برابر جگہ قصدن رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوتا. اب مسئلہ ٹھیک ہے. بال برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، یہ آپ نے سنا ہے، سب کو یاد ہے. یہ بات غلط ہے. صحیح یہ ہے اگر قصدن بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. اس میں کیا فرق ہے؟ ادھر دیکھ کیا فرق ہے دونوں میں. ایک آدمی ہے اس کی پوری کمر جو ہے نا خشک رہ گئی. توجہ بولو، کیا رہ گئی؟ یا پیر خشک رہ گیا، یا غرغرہ نہیں. غرغرہ تو سنت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. نہ کرو تو غسل ہو جائے گا. منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے. غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. فرض نہیں ہے. کریں گے، ہمیشہ کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن فرض نہیں ہے. منہ میں ایک بار پانی ڈالا، ناک میں ایک بار پانی ڈالا، غسل ہو گیا، پورے بدن کو دھو لیا. غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا کریں گے، ہمیشہ ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن اگر رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے. چلو یہ مسئلہ بھی کھل گیا. اب آؤ واپس. کمر جتنی جگہ آپ کی خشک رہ گئی، بولو، اور آپ کو پتہ نہ چلا تو غسل ہو گیا. سبحان اللہ. غسل کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہ چلا اور قصدن آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے، لہذا غسل ہو گیا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غسل کر لیا، یہ جگہ خشک رہ گئی، آپ کو پتہ ہے اور نہیں دو رہے ہو، تو غسل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر غلطی سے بہت ساری جگہ خشک رہ گئی اور آپ کو پتہ نہ چلا تو آپ کا غسل ہو گیا، اللہ سے ناراض نہیں. اب ٹھیک ہو گیا. اب لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، عالم نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو غسل تو نہیں ہوگا. تو ایک بالٹی، تو دوسری بالٹی، تو تیسری بالٹی، خرشا 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 لگا ہوا ہے. غلام حیدر صوفی صاحب یہ لگا وہ نئی خانے والے کہتے ہیں مولوی 11 بالٹیاں آپ نے گرا دی، بس کرنا. کہہ رہے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. جواب یہ اگر قصدن رہ جائے وہ دونوں، اگر غلطی سے بوس آپ نے صحیح غسل کر لیا، اپنا کام کر لیا، 3 مرتبہ پانی بہا لیا، صحیح غسل آپ نے کر لیا، لیکن آپ سے 1 بالش 2 بالش 3 فٹ جگہ خشک رہ گئی اور آپ کو پتہ نہ چلا، آپ کا غسل ہو گیا. آپ کا غسل ہو گیا تو خوش ہو جاؤ. اب مسئلہ آسان ہو گیا. اب زیادہ بالٹیاں نہیں گراؤ گے انشاءاللہ. یہ بات صوفی صاحب ہوتے ہیں. صوفی صاحب ہمارے پارٹی کے، یعنی صوفی صاحب جس کی داڑیاں ہوں، داڑھی پر پانی گرا، کیا اندر پانی نہیں پہنچا ہے، اندر پانی نہیں پہنچا ہے تو 1 بالٹی داڑھی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. بولو یہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. میری داڑھی میں چہرہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. چہرہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. آپ کا آ رہا ہے؟ نہیں. آپ کا آ رہا ہے؟ ایسے کرو. بس اگر داڑھی کے اندر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو کوئی بات نہیں، غسل وضو ہو گیا. اور مولوی سے لگے